علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر میں دیکھو صحابیت کتنا بڑا مقام ہے، صحابیت کتنی بڑی شان ہے اور صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے کے اندر میں ایک بندہ بکریاں چراتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لایا اور آ کے پوچھنے لگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تہاڈا بادشاہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دسیا ساڈے کول بادشاہی کا کوئی تصور نہیں، ساڈے یہاں بادشاہی کا کوئی تصور نہیں، ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آخری رسول نے انہوں نے سانو جو کچھ دسیا اساں وہ مان لیتا، جس کام تو انہوں آخیا ایک کام نہیں کرنا اسی بعد آ گئے، اور جس کام دے کرن دا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو حکم دیتا اسی وہ کام کر لیتا۔ کہنے لگا اگر میں تھوڑے نبی نال ملنا چاہواں ملاقات ہو سکتی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہو سکتی؟ کہنے لگے جی کتنے ملن گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دسیا اور جڑا سامنے خیمہ ہے اس خیمے کے اندر چلا گیا، ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت مطلب بڑا حیران ہویا، اس نے کیسر و کسرا دے بادشاہ والے نام سنے ہوئے سی، خیر وہ خیمے دے اندر خیمے کون پہنچیا؟ صحابی رضی اللہ عنہ باہر کھڑے سن، انہوں نے عرض کی تھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، انہوں اندر جان کی اجازت دیتی، اس دی حیرت کی انتہا نہ رہی، اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے جتنے عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیٹھے ہوئے۔ حضرت محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول اس نے اسلام کے متعلق چند گلاں پوچھیاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے متعلق دسیاں، اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی قسمت ہدایت لکھی ہوئی سی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حاضرین محترم جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا نا، ہن اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کرنے لگا، اے اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہے مینوں کوئی یہ جا عمل دسو نا کہ میں فوراً وہ عمل کراں، اللہ رب العالمین میں تو جنت عطا کر دے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی اور نماز کا ٹائم نہیں کہ میں تو آقا تو نماز پڑھ، روزے دے دن نہیں کہ تو میں آقا روزہ رکھ، صدقہ زکات تو ویسے نہیں کر سکتا بالکل تیری حالت دس رہی ہے، اور حج دے دن نہیں ہے اس وقت ایک ہی کام میں، اور وہ ہے کہ علیہ کلمت اللہ کی خاطر میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میدان جنگ کے اندر گئے والے تو بھی یہ تلوار لے جا کے دشمن کا مقابلہ کر، کنگا نو تو واسلے جہنم کرے گا، انہاں دی تلوار تیرے جسم کے اوپر پے گی، اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، شہادت لکھی ہوئی، اللہ رب العالمین نے شہادت کا رتبہ عطا کر دیں گے۔ حاضرین محترم وہ تلوار چا کے کافر دی صفہ کے اندر گھس گیا، پھر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، اس اللہ رب العالمین نے شہادت کا درجہ عطا کیتا، نہ انہوں نے کوئی نمازاں پڑھیاں، نہ انہوں نے کوئی روزے رکھے، نہ انہوں نے کوئی حج کیتا، نہ انہوں نے کوئی زکات دیتے، لیکن دیکھو تو صحیح عمل اس نے ایک ہی کیتا سی، اللہ نے محبوب نبی نے ہتھاں تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا یا اللہ اس کا مقام کے عطا کیتا، میرے نبی سے زیادہ صحابی بنا چھوڑیا۔ قیامت تک آن والے جتنے غوث کتب ابدال کلندر بڑے تو بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہوئے، اس نے پیراں دی جڑی دھول ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح نبوت اپنے انبیاء کو چن کے عطا کی ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام واسطے جڑے صحابہ نے وہ بھی اللہ رب العالمین نے چنے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے وعدہ کیتا کلم وعد اللہ الحسنى، اے میرا سونا محبوب نبی میں رب ہو کے وعدہ کیا کرنا ہوں تواڈے جتنے صحابہ نے وہ سارے نے سارے جنتی صحابہ نے۔ حضرت محترم ایک صحابی جنہوں نے نماز پڑھے، ایک صحابی جنہوں نے نہ اس کا روزہ رکھا، وہ صحابی جنہاں موقع ہی نہیں ملیا حج کرنے کا، وہ صحابی رضی اللہ عنہ جنہاں نے موقع ہی نہیں ملیا کہ وہ کوئی اور نیکی کا کام کر لگا، اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، اللہ انہیں اتنے مقام اور اتنی شانہ عطا کی دیا، پھر خود سوچو تے صحیح اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کی مقام کی عزت کی شان ہوئے گی کہ جنہاں نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھاں تے کلمہ پڑھے ہوئے مسلمان ہوئے نے، اور اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی ڈیوٹی جڑی لائی سی اور کاتب وحی سن، جڑی وحی نازل ہونی سی، اللہ رب العالمین کی طرف سے کلام نازل ہوتا سی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی ڈیوٹی لائی سی اور لکھیا کرتے سن، انہاں کو کاتب وحی آکھیا کرتے۔ اور حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ واسطے
کئی موقعوں کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے سارے صحابہ کے متعلق فرمایا کہ اے میرے امتیوں لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے امتیوں میرے کسی صحابی کو گالم گلوچ نہیں کرنا، میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ایک موقع تے اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے اور اس کا مفہوم میں عرض کر رہے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق اللہ کو ڈرتے رہے، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق اے لوگوں میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق اللہ رب العالمین نے کو ڈرتے رہنا، فرمایا میرے بعد انہوں نے تنقید کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد انہوں نے تنقید کا نشانہ نہ بنانا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا انہاں نال محبت کرے گا اور میری ہی محبت کی وجہ دے نال انہاں نال محبت کرے گا، فرمایا جیڑا انہاں نال دشمنی رکھے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ انہاں نال دشمنی رکھ رہا ہے بلکہ وہ میں محمد نال دشمنی رکھ رہا ہے، اور جس نے میں محمد نال دشمنی رکھی وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے نال دشمنی رکھ رہا ہے بلکہ وہ رب العالمین دے نال دشمنی رکھ رہا ہے، اور جیڑا رب نال دشمنی رکھے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ اپنا ٹھکانہ جڑا وہ جہنم دے اندر ہی تلاش کرے۔ سچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سارے دے سارے عزت والے نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سارے دے سارے شان والے نے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف جس کا مفہوم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے بھی میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو گالی دی، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو برا بھلا کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تے اللہ کی لعنت ہوے، اس تے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہوے اور سارے لوگوں کی اس تے لعنت ہوے، کیوں اس واسطے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جا شخص جڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق بری زبان استعمال کرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق سب و ستم کرے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوے گا نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوے گا۔ حاضرین محترم یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نے، یہ اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں تعلیمات نے، اور اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت واسطے دتا ہوا درس ہے، فرمایا میرے امتیوں میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت کرنا، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شانوں کو بیان کرنا، انہاں دے مقام کو بیان کرنا، انہاں دی عزت کرنا، انہاں دی عظمتاں کو بیان کرنا، اور پھر خود سوچو تے صحیح وہ جلیل قدر صحابی کہ جڑے کاتب نہیں سن، اگر بندے دے دل دے اندر انہاں واسطے بغض ہوے گا، انہاں واسطے حسد ہوے گا، انہاں واسطے کینہ ہوے گا، اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں واسطے کتنی دعاواں کیتیاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ واسطے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ چاہے، اور سوچو تو صحیح یہ ہاتھ کس کے اٹھ رہے ہیں کہ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ رہے ہیں کہ او اللہ دا محبوب نبی کہ جیڑا اس طرح اپنا سر مبارک آسمان والے پاسے جان کہ اللہ رب العالمین فرمایا میرا سونیا محبوبہ اسی تیرے سر نو آسمان والے پاسے تیری نظر نو اٹھتا ہے بار بار دیکھ رہے ہیں، سونیا جس پر دل کرتا ہے اس پاسے تسی اپنا منہ کر لو، اسی اسی پاسے نو تواڈے واسطے ہمیشہ ہمیشہ واسطے تواڈی امت واسطے قبلہ بنا دے۔ او میرے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں دی انگلی آسمان وال اٹھدی ہے اللہ رب العالمین چند دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے، او اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنہاں دی انگلی دا اشارہ ہونا وے چند اس پاسے ہو جانا وے، جنہاں دی انگلی دا اشارہ ہونا وے چند اس پاسے ہو جانا وے، اور کدوں میں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیتا، ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی گود دے اندر میں اس وقت یہ حال ہے انگلی اس پاسے اٹھا دینے چند اس پاسے ہو جانا ہے، انگلی اس پاسے اٹھا دینے چند اس پاسے ہو جانا ہے۔ حاضرین محترم تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، اجے یہ دعا کرتے بھی نہیں ربا اس سورج کو واپس کر دے، علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی نماز واسطے اللہ رب العالمین اس سورج کو واپس کر دینا ہے، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ نے محبوب نبی ہاتھ انہوں نے اٹھ رہے ہیں کہ اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، ابو جہل دی مٹھی دے اندر جڑے کنکر نے وہ بھی کلمہ شہادت پڑھ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک
دیے درختاں دے پتے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی نبوت ہے اس دی گواہی دینے نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کر رہے ہیں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی فرمایا اے الہ العالمین تو معاویہ نو ہادی بھی بنا تو معاویہ نو مہدی بھی بنا اور اس کے ذریعے ہدایت بھی لوگوں کو عطا فرما اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی اور آج سنتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہوئے ہاتھ لے اور اللہ نے اور یاد رکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تاریخ دے آئینے جنا تلاش کری صحابہ نے تلاش کرنا ہوئے تو یا قرآن دے اور آگے تلاش کری یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نے تلاش اگر تاریخ دے آئینے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تلاش کرنا شروع کیتا گمراہ ہو جائے گا کچھ بھی پڑھنے نہیں رہے گا کیوں تاریخ کس لکھی تاریخ انسان نے لکھی اور قرآن جڑا ہے اور رب دا فرمان ہے حدیث تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جو میرے نبی نے صحابہ نو قرآن دے اوراق وچ ویکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر ویکھے گا تینو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی روشن ستارے کی طرح چمکدا آیا نظر آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو تاریخ دے اوراق اتنا ویکھی صحابہ نو ویکھنا ہوئی تے قرآن دے اوراق وچ ویکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے سامنے رکھ کے ویکھی تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقع العذاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے الہ العالمین معاویہ نو کتاب یعنی قرآن اور حساب کا علم سکھا دے اور انہوں اے اللہ جڑا عذاب ہے اس کو محفوظ فرما دے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتیاں یا دعاواں نے بے شمار دعاواں نے کہ اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ واسطے کیتیاں نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمان ملتا ہے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّا بِهِ اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس معاویہ رضی اللہ عنہ محبت کرتے ہیں رب بھی محبت کرتا ہے رب کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور اے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حاضرین محترم اس واسطے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہ سارے عزت والے نے وہ سارے مقام والے نے وہ سارے شانہ والے نے لیکن جنہاں اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ چنیا میں اللہ رب العالمین نے انہاں چنیا میں اس واسطے ساڈا حق بننا بھی اسی انہاں دی عزت بھی کریے انہاں دے مقام نو بیان بھی کریے کیوں اس واسطے کیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے ہوئے نے اور اللہ دے محبوب نبی نے انہاں نال محبت کیتی ہے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال پیار کیتا اور حاضرین محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کس طرح کی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیار کتنا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں ایک چھوٹی سی گل کر کے اپنی گل کو آگے لے کے چلا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی نال کتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال کتنا پیار تھا اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لی بے شمار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حاضرین محترم ایک قبیلہ سی تناسی قبیلہ غسان اس کا ایک شہزادہ آیا بادشاہ کا پتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر آگے اس نے سلام کیتا اور سلام کرنے تو بعد کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے تواڈے واسطے کچھ تحفے بھیجے ہیں اپنے کسی غلام نواز کو وہ تحفے میرے کو وصول کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی سائڈ پہ منہ کر کے فرمایا میرے صحابہ تو سب جو کوئی بھی چلا جائے جا کے اس شہزادے کو تحفے وصول کرتا ہے اس شہزادے کو بھی کر کے تحفے اس شہزادے کو تحفے وصول کر کے کوئی دوسری نعرہ تکبیر حاضرین محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ بھی اس نشست کے اندر بیٹھے ہوئے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے نے حاضرین محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اٹھتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اٹھتے لیکن حضرت امیر معاویہ سارے نالوں اگے نکل گئے پہلا کے اندر جھکی بھی نہیں پائی آپ نے یہ سوچ کے کہ اللہ رب العالمین اے موقع میں نو عطا کرے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے
حجاز دی زمین تپتی ہوئی زمین حالین محترم ہے او شہزادہ اپنی سواری دے اتے بیٹھا ہویا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شہزادے نو کہن لگے اے شہزادے تو سواری دے اتے سوار ہے میں زمین تے چل رہا وا مہربانی کر اپنی سواری دے نال مینوں بھی بھال ہے حالین محترم او شہزادہ سی دل دے اندر غرور اور تکبر سے کہن لگا تو نبی دا کمی ہے تو نبی دا خادم ہے تو نبی دا غلام ہے اور غلام جڑے نے او شہزادے دی سواریاں تے پیندے نہیں ہوندے بلکہ شہزادے دی سواریاں ہوندیاں نے انہاں دی نکیلاں نوں پکڑ کے چلدے ہوندے نے حالین محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چلدے رہے تھوڑی دیر تو بعد آپ رضی اللہ عنہ نے کیا یار اگر تو مینوں سواری تے اپنے نال سوار نہیں کردا اپنی جُتیاں مینوں دے دے میرے پیر جل رہے نے میں وہ جُتیاں پا کے چلا جانا وا اس نے پھر ہی جواب دیتا انہوں نے کیا تو نبی دا خادم ہے نبی دا کمی ہے نبی دا غلام ہے اور غلام جڑے نے اور نہ لوگ شہزادیاں دیاں سواریاں تے بھی سوار نہیں ہوندے اور شہزادیاں دیاں جڑیاں جُتیاں نے وہ بھی اپنے پیراں دے اندر نہیں پاندے بلکہ غلاماں دا کم ہوندا ہے اور شہزادیاں دیاں جُتیاں اپنے ہاتھاں دے اندر چکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی گل نہیں کی منزل تے پہنچے جڑے انہیں تحائف دینے سی او تحائف لیتے لے کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے دستے دے اندر جڑے معاملات پیش آئے سن او بھی دسے حالین محترم میرے نبی نے ہاتھ چاہ کے دعا بھی دیتی اور حالین محترم پھر ہویا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات مبارک ہو گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات مبارک تو بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دور آیا وہ بھی ختم ہو گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا دور آیا وہ بھی ختم ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا دور آیا وہ بھی ختم ہو گیا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا دور آیا وہ بھی ختم ہو گیا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی 6 مہینے دی خلافت آئی وہ آپ رضی اللہ عنہ نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نو عطا کی تھی حالین محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا دور مبارک ہے ادھر ہویا کہ وہ قبیلہ غسان دا جیڑا بادشاہ سی وہ مر گیا اس تو بعد اس دا وہی شہزادہ جیڑا تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس کے اندر آیا سی تحفے دینے واسطے ادھر قبیلہ غسان دا سردار وہ بنیا ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین نے سلطنت عطا کی تھی حالین محترم مسلمانہ نے اسی قبیلے علیہ دے نال جنگ ہوئی اللہ رب العالمین نے مسلمانہ نے فتح عطا کی تھی اس فتح دے اندر کئی لوگ قیدی بنے اللہ رب العالمین نے قدرت ویکھو او جڑا شہزادہ ہن اپنے قبیلے دا سردار بنیا ہویا سی او بھی انہاں قیدیاں دے اندر شامل ہو کے حضرت امیر معاویہ دے سامنے آندا ہے حضرت امیر معاویہ دی نظر پئی دیکھی نظر وچ پہچان لیتا کہ وہی بندہ ہے جن نے مینوں میڑا دتا سی جن نے مینوں تانا دتا سی آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے سپاہیاں نوں کیا اتے نال سلوک چنگا کرنا ہے اور انہوں اچھی طرح رکھنا ہے حالین محترم 2-3 دنوں تو بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس شہزادے کے سامنے گئے جڑا ہن سردار سی آپ رضی اللہ عنہ نے کیا مینوں پہچاندا ہے انہوں نے کیا جی میں اتنا ہی پہچاندا ہاں تسی مسلماناں دے اس وقت بادشاہ وقت ہو خلیفہ وقت ہو آپ فرمایا اے تے مینوں ساری دنیا ہی جاندی ہے جڑا تعارف تینوں میں کرانا چاہنا ہاں اور جڑی گل تینوں میں یاد کرانا چاہنا ہاں لگدا اے وے کہ تو وہ گل بھولیا ہویا ہے کہن لگا جی یاد کرا دیو آپ نے کیا یاد کر ایک وقت سے تیری اٹھدی ہوئی جوانی سی میری نبی دی بارگاہ کے اندر تو آیا سی مجھے تحفے لے کے آیا سی اور تو کہ ایسی خدا منزل دے اوتے او تحفے پے ہوئے نے اپنے کسی بھی غلام نو بھیج دیو او تحفے میرے کولوں وصول کر لوے تیرے نال ایک بندہ گیا سی انہوں نے کیا جی بالکل مینوں یاد آ گیا آپ نے کیا اس بندے نے تینوں 2 گلاں کیاں سی ایک گل یہ کہی سی یا تے مینوں اپنے نال سواری تے سوار کر لے کیونکہ اسی کمی بندہ میں غلام بندہ جڑا ہوندا ہے اور شہزادیاں دیاں سواریاں تے سوار نہیں ہوندا بلکہ انہاں دی نکیلاں پکڑدا ہوندا ہے اور دوسری گل تو یہ کہی سی میں دوسری
گل تینوں اس بندے نے ایک ایسی اپنی جتیاں دے دے تو نے جواب دیتا سی جڑا غلام ہوندا وے جڑا کمی ہوندا وے او شہزادے دی جتیاں اپنے پیراں دے اندر پاندا نہیں بلکہ اپنے ہتھاں دے اندر چک کے چلدا پوندا اے تو تینوں گل یاد ہی نہیں انہیں کہا جی بالکل مینوں گل یاد ہے آپ فرمایا پھر پہچانن دی کوشش کر جنوں تم میڑا دیتا سی او بندہ اللہ نے فضل و کرم دے نال تیرے سامنے مسلماناں دا بادشاہ بن کے کھڑوتا ہویا ہے اور حالین مطلب ہے ہن آپ نے جڑی اگلی گل کہی آپ نے کہا میں تینوں اے والی گل یاد نہیں کرانی سی لیکن تو جڑا تو مینوں میڑا ماریا سی میں تینوں صرف او گل یاد کرانا چاہندا وا تو اس وقت دیکھیا سی تو محمد دا غلام ہے تو محمد دا کمی ہے سنو شہزادے میں اس وقت بھی نبی دا غلام سی میں اس وقت بھی نبی دا کمی سی اور آج بھی اللہ رب العالمین نے جڑی مینوں حکمرانی عطا کیتی ہے میں آج بھی اپنے نبی دا کمی ہاں میں آج بھی اپنے نبی دا غلام ہاں اور میں اپنے رب کو دعا کرنا وا اے الہ العالمین مینوں موت اس وقت دی دیویں جدوں تک میرے گلے دے اندر پٹا نبی دی غلامی نہ ہوے ربا مینوں اس دنیا تو لے کے جائیں اپنے نبی دا غلام بنا کے لے کے جائیں اور میں اپنے رب کو دعا کرنا وا ربا قیامت والے دیہاڑے مینوں اپنے نبی دا غلام بنا کے اللہ مینوں میری قبر وچوں اٹھائیں اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی مقدس زندگی سی اور آگے نے مطلب آخری گل سی آخر طرف سبحان اللہ سے کیا کرو سبحان اللہ ایتھی بیٹھے ہو آخری گل آگے نے مطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی خاندان رسول نال بے شمار رشتے نے میں تساں آئی کی نشست صرف 6 رشتے دسنا کتنے رشتے 6 کتنے رشتے حضرت امیر معاویہ اصل پتہ قصور کی ہے قصور ہے میں نا یہ چیزاں امت دسنے کو نہیں میں لیکن نہیں دسنے میں اور علماء کا کم میں دسنا اگر اللہ رب العالمین علماء ہے دنیا عزتاں شانہ مقام عطا کرے سی اسا اپنے رشتے تے فخر ہوندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے رشتے انہاں نال تساں انہاں بیان نہیں کرنا چاہیے اگر اسی نہ بیان کرسا تے پھر کون بیان کرے سی اسی امت اللہ دسا تے کون امت دسے سی اور عالمی نے مطلب عزت سے نہیں بہنے اور ایک اور گل یاد رکھو یہ اہل سنت الحمدللہ ساڈا کسی بے ادب بندے نال کوئی واسطہ نہیں بالکل اور یہ گل یاد رکھو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سامنے رکھتے ہیں اسی کبھی بھی یزید کا دفاع نہیں کر سکتے یزید لعنتی ہے چیک کیا یزید کی ہے ساڈے اکابرین جڑا سبق دیتا نا ساڈے اکابرین اپنے تیرا کتا ہونا نا کتا جڑا ہونا کتے دا نام بھی یزید دے نام تے نہیں رکھنا بے شک کتے دا نام بھی یزید دے نام تے کتے دا نام بھی یزید دے نام تے نہیں رکھنا اکابرین کو پوچھا گیا حضرت کتے دا نام یزید دے نام تے کیوں نہیں رکھنا ہوا ہے کتا جگر اساں یزید آپ شروع کی ہو سی اب میں نہیں کتے دا نام یزید دے نام تے نہیں رکھنا کیوں اس واسطے کہ بندہ کئی باری گھر آنا تو نہ پاک ہے لیکن کئی باری بندے اس نال پیار ہونا محبت ہونی تے بندہ اس پیار محبت نال جڑا اس دا نام ہونا اس پیار نال رہنا موتی ڈبو جڑا کہ نام رکھیا ہونا کتے دا کارن کدھر اس طرح نہ ہوئے تو کتے دا نام یزید دے نام تے رکھیا ہوئے اور تم پیار اور محبت کتے نال کر رہے ہوئے اور نسبت اس یزید کی دیتی ہوئی اس واسطے یزید اتنا بغیرت اور اتنا بدترین انسان ہے کہ کتے دا نام یزید دے نام تے نہیں رکھنا ساڈے اکابرین نے دیتی ہوئی تعلیمات ہیں لیکن ایک گل یاد رکھنا کہ یزید کو سامنے رکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی لعن طعن نہیں کرتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ برا بلا نہیں آتا کیوں ہدایت جڑا رب کا کام ہے انسان دا کام نہیں اور دیکھو عظیم محترم کو اللہ رب العالمین کی ذات ہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے نبی نے پتر اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں دیتی ہونا چاہیے ایک یاد ہے نوح علیہ السلام نے برا بلا کرنا شروع کر دے اور پھر اگلی گل سنو عظیم محترم شان جڑی ہے اور دو طرح کی زیادہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے چیک کیا کس کی شان زیادہ ہے چیک کیا کس کی شان زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے اور دو طرح سے کہنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان کم ہے کیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طرح بھی نے اور دوسری گل ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بھی نے اور صحابیت بہت بڑا مقام ہے. ہاں اے عبداللہ معاشر کو نہیں نا صحابیت خاندان تو اس طرح قریش کا خاندان ہے نا, لیکن حاضرین محترم شان کس کی زیادہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حاضرین محترم شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے. اور دوسری گل تسی خود دسو یار یزید کے خلاف اللہ رب العالمین نے قرآن میں کوئی آیت نازل کی تھی؟ نہیں. کیوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ٹکر کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو پردہ کر گئے ہیں نا, کتنا عرصہ ہو گیا ہے یار کہ قرآن تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا. قرآن کی کوئی آیت بھی یزید کے خلاف کوئی نہیں ملتی. ہاں اسی کوئی قرآن کی آیت لے کے اس والے پاسے جڑا جوڑیے وہ علیحدہ گل ہے, لیکن جڑی آیت مکمل طور پہ اس کے خلاف نازل ہوئی ہوئے وہ قرآن کی کوئی آیت یزید کے خلاف نہیں ملتی. لیکن اسی یزید کا دفاع نہیں کرتے, اسی یزید نو برا ہی کہتے ہیں. میں صرف سمجھانا واسطے مثال دینا واسطے تمہیں میں سمجھانا وا. حاضرین محترم جڑا امام حسین رضی اللہ عنہ دا دشمن ہے بہت بڑا بدترین دشمن ہے, لیکن خود سوچو کہ جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن ہے وہ اس نالوں بڑا دشمن ہے. جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن ہے وہ اس نالوں بڑا دشمن ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن کون ہے؟ ابو لہب, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہسی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ. اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے خلاف پوری سورت نازل کی تھی, پوری سورت نازل کی تھی. اور یزید کا سامنے رکھ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں لاگ سکتے. کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قصور نہیں سی, یزید کی غلطی ہے. یزید کے سلام تان کریں گے. اسی طرح اگر یزید کو سامنے رکھ کے اسی یہ آکھیے کہ یزید غلط ہے, کیوں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ٹکر کی دی گئی, اسی انہوں نے والد کو برا بھلا کہواں گے, ساڈے پلے کھ نہیں رہے گا. اگر اسی چیز کو سامنے رکھا جائے کہ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکر لیتی ہے, اگر بچے سامنے رکھ کے پیو نو برا بھلا کہنا جائز ہو گیا تو پھر ابو لہب کو سامنے رکھ اور انہوں نے مقابلے کے اندر پھر انہوں نے والد نے جناب عبد المطلب بندہ اس پلے اگر پھرے تو بندے والے پاسے کھ بھی نہیں رہنا. کیوں؟ عبد المطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سگے دادا جی نے. پتر غلط یا تے پتر نو غلط کہواں گے, ابو لہب غلط یا تے پیو نو غلط نہیں کہواں گے. یزید غلط یا تے اسی یزید کا دفاع نہیں کریں گے, یزید تے لعنت پاواں گے. قیامت تک امت مسلمہ لعنت پاندی رہے گی. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اسی زبان وچ کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گے. کیوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قصور کوئی نہیں سی. اور علی نے مطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 رشتے آج کی نشست ہے, اور بھی ہو سکتے لیکن جڑے میرے علم میں چلو 6 رشتے. علی نے مطلب پہلا رشتہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جنہاں کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. کی نام ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. علی نے محترم ایک ابو سفیان کی بیٹی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بچائیاں نے انہاں دا نام سی رملہ رضی اللہ عنہ, اور آپ دی بیٹی سمجھنا دا نام سی حبیبہ, پھر اسی وجہ دے نال آپ دا لقب پیا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بچائیاں نے پہلا رشتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دے اندر پہلا رشتہ. دوسرا رشتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے جنہاں کا نام ہے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ. کی نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ. انہاں دی ایک بہن جنہاں کا نام ہے قریبۃ الصغرا. علی مطلب کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی سن. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی پہلا رشتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر, اور دوسرا رشتہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواڈی زبان ایک ساڈو لگدے نے جیسا ہم زلفا کیا کہنا. یہ دوسرا رشتہ. تیسرا رشتہ سن حضرت محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی ایک بیوی جنہاں کا نام ہے حضرت لیلا رضی اللہ عنہ. اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی سگی بانجی نے. حضرت لیلا رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی سگی بانجی نے, اور اے جنہاں نے حضرت لیلا رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی نے, اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن نے. حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ جڑے نے انہاں دے بطن وچوں پیدا ہوئے نے, اور خود اندازہ لا لو کہ تیسرا رشتہ خاندان رسول اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ.
چوتھا رشتہ سنو حضرت محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی ایک بہن دا نام ہے حضرت ہند بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. چوتھا رشتہ میں دسنا یاد رکھنا اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے جس کی ضرورت ہوئی تو بعد میں شک لے کے لینا. حضرت ہند بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ حضرت محترم ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی بہن ہے. انہاں دا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے چچا زاد بھائیاں دی اولاد وچوں حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم دے نال ہویا ہے. چوتھا رشتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خاندان رسول اور خاندان حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. اور پنجواں رشتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب دی پوتی حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ دا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان دے نال ہویا ہے. ایک پنجواں رشتہ دسیا. کتنا رشتہ دسیا؟ آپ پوائنٹ کرنی برکت نال ایک پنجواں رشتہ پھر سن لو. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب دی پوتی حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ دا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ دے نال ہویا ہے. چیک کیا کو یارا سبحان اللہ. اور چھواں رشتہ پوائنٹ میں تو 6 آ کے چھٹا رشتہ چھواں رشتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ دی پوتی جنہاں دا نام ہے حضرت رملہ رضی اللہ عنہ انہاں دا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے بھتیجے دے بیٹے نے ابو القاسم انہاں دے نال ہویا ہے. ان 6 رشتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے خاندان رسول نال اور خاندان اہل بیت دے نال اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ رب العالمین آسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نال بھی سچی سچی محبت عطا فرمائے نبی دی آل نال بھی سچی سچی